السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور، ہر ساتھ ہر لمحہ خیر و عافیت کا پیغام دیتا ہوا تشریف لا چکا ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی ساعتیں رواں دواں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ خواتین و حضرات جو اس بابرکت مہینے کی قدر کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت نازل ہو، مگر کسی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے جو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے سے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، اللہ عز و جل مکمل طور پر کامیاب ہونے والوں کے صدقے ان کمزوروں اور بیماروں کو بھی اپنے فضل و کرم سے درگزر فرماتے ہوئے مکمل طور پر حق ادا کرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اب رہی بات ان خواتین و حضرات کی جنہیں اس ماہ مقدس کی قدر و عظمت سے گریز یا بے خبری یا کوتاہی یا بے باکی یا بہانہ بازی کرتے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ماہ مقدس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند مرتبہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگی کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقوی کی معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے
کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ کے خوف سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط درمیانی لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، نمبر 7 اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت فرماتا ہے، گائیڈ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔